لاشوں کا آبشار پارٹ 10، یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہوگا۔ ڈی آئی جی اپنے آفس میں بیٹھا بری طرح سے کھول رہا تھا۔ چپراسی نے ایک کارڈ لا کر پیش کیا۔ ڈی آئی جی کی پیشانی پہ شکنیں پڑ گئی تھیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آنے دو۔ نیو اسٹار کا کرائم رپورٹر انور سعید چیخ اٹھا کر اندر داخل ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ، ڈی آئی جی نے کہا تھا۔ وہ لڑکی ملی یا نہیں؟ وہ تو نہیں ملی، لیکن اس کا سراغ بمیں ثبوت مل گیا ہے۔ یعنی انور نے جیب سے ایک تصویر نکالی اور میز پر ڈال دی۔ یہ کیا ہے؟ ڈی آئی جی تصویر کو گھور رہا تھا۔ یہ جعفری اور رشیدہ کی تصویر تھی، جس میں وہ رشیدہ کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر باندھ رہا تھا۔ تمہیں یہ کہاں سے ملی ہے؟ ایک خط کے ساتھ فریدی صاحب کی طرف سے موصول ہوئی ہے۔ فریدی، وہ کہاں ہیں؟ خط لاؤ۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، لیکن یہ خط مجھے الیکشنوں کے ایک ویٹر سے ملا تھا۔ کاغذ پر صرف 2 سطریں لکھی تھیں، تصویر بھیج رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم صحیح نتیجے پر پہنچو گے۔ اسے ڈی آئی جی صاحب کے پاس لے جاؤ۔ فریدی، او مائی گاڈ، یہ شخص مسٹر کیو ہے؟ میرا تو یہی خیال ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تم جاؤ، اخبار میں اس کے متعلق کچھ نہیں آئے گا۔ جی بہتر۔ انور باہر نکل گیا تھا۔ دوسرا لمحہ ڈی آئی جی کے لیے انتہائی ہیجان آفری تھا۔ وہ خط اور تصویر لیے ڈی آئی جی کے دفتر کی طرف لپکا۔ پھر آدھے گھنٹے کے اندر ہی جیمز اینڈ جعفری کے دفتر کا محاصرہ کر لیا گیا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ پولیس نے عمارت کا گوشہ گوشہ چھان مارا تھا اور اب دونوں ہی بہت بہترین طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر جھنجلا رہے تھے اور اب فریدی کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ کیا حماقت کی ہے اس نے، خود کو جانے کیا سمجھتا ہے؟ آئی جی بولا تھا۔ ارے میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا، آخر اس کرائم رپورٹر کو تصویر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود آرائی کا یہ نتیجہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ بہت ہو چکا، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ میں آج ہی اسے معطل کرتا ہوں اور ساتھ میں اس کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کراؤں گا۔ بہت سر چڑھا لیا ہے اسے۔ میں کسی ایسے آدمی کا وجود اپنے محکمے میں برداشت نہیں کر سکتا جو ڈسپلن نہ رکھ سکے۔ ڈی آئی جی کچھ کہنے والا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا، پھر برا سا منہ بنا کر بولا، اچھا کون ہے یہ؟ تو جانی کو آ گیا۔ کون؟ ارے یہ ڈاکٹر نارنگ، اب پتہ نہیں کون سی آفت ٹوٹی ہے، بلایا ہے۔ ڈی آئی جی 2 انسپیکٹروں کے ساتھ ڈاکٹر نارنگ کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جی فرمائیے، میں آج کل بہت مصروف ہوں۔ ڈی آئی جی اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ ڈاکٹر نارنگ اپنے پائے باغ میں کبوتروں کو دانہ ڈال رہا تھا۔ کیا؟ میں نہیں سمجھا، ڈاکٹر نارنگ نے حیرت سے کہا۔ آپ نے فون کیا تھا؟ میں نے نہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا، ڈی آئی جی بے بسی سے بولا۔ مسٹر کیو بھی ہاتھ آتے آتے رہ گیا۔ کیا؟ کیسے؟ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آئیے اندر چلتے ہیں۔ وہ دونوں ملاقاتی کمرے میں بیٹھ گئے تھے۔ کیا مسٹر کیو کی شخصیت ظاہر ہو گئی ہے؟ جی ہاں، لیکن اسے فی الحال اپنے تک ہی محدود رکھیے گا، لیکن وہ بچ نہ سکے گا، فی الحال تو نکل گیا ہے۔ کون ہے وہ؟ ارے جیمز اینڈ جعفری کا جنرل مینیجر جعفری، ڈی آئی جی بولا تھا۔ قبل اس کے کہ ڈاکٹر نارنگ کچھ کہتا، ایک گوشے سے غراہٹ سنائی دی۔ جعفری حاضر ہے۔ وہ سب چونک پڑے۔ جعفری ایک دروازے میں کھڑا انہیں خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا جس کا رخ انہی کی طرف تھا۔ وہ چاروں اچھل کے کھڑے ہو گئے تھے۔ کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، جعفری غرایا۔ مسٹر کیو پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے ڈی آئی جی صاحب۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سبوں کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ البتہ ڈاکٹر نارنگ کے ہونٹوں پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ جعفری نے جیب سے ہتھکڑیوں کا جوڑا نکالا اور اسے ایک انسپیکٹر کی طرف اچھالتا ہوا بولا، اپنے ڈی آئی جی اور ڈاکٹر نارنگ کے ہاتھوں میں لگا دو، فوراً، جلدی کرو۔ انسپیکٹر نے بڑی مشکل سے ڈی آئی جی اور نارنگ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی۔ ایک سرا ڈی آئی جی کے ہاتھ میں تھا اور ایک نارنگ کے ہاتھ۔ خبردار، میں سر سے پیر تک آنکھیں رکھتا ہوں، جعفری نے انسپیکٹر کو دیکھ کے غرایا، جو اپنے جیب سے شاید ریوالور نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ڈی آئی جی جھلا کر بولا تھا۔ سرکار ناراض نہ ہوں، جعفری قدرے جھک کر بولا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے سر پہ تھا۔ اس نے اپنے بال مٹھی میں جکڑے، بالوں کے ساتھ اس کے چہرے کی کھال بھی اترتی چلی گئی، اور جب وہ سیدھا ہوا تو ڈی آئی جی اور دونوں انسپیکٹر بے ساختہ چیخ پڑے، فریدی! دفتن ڈاکٹر نارنگ ڈی آئی جی پر ٹوٹ پڑا۔ دونوں کے داہنے اور بائیں ہاتھ ایک ساتھ تھے اور دونوں دائیں بائیں اور
دوسرے دائیں اور بائیں آزاد تھے. دونوں ایک ساتھ زمین پر آ رہے. قبل اس کے کہ لوگ کچھ سمجھتے ڈاکٹر نارنگ اٹھ کر بھاگا. پتہ نہیں اس نے کس طرح ہتھکڑی سے اپنا ہاتھ نکال لیا تھا. ہتھکڑی بدستور بند تھی. فریدی ڈاکٹر نارنگ کے پیچھے دوڑا. اس کے پیچھے وہ تینوں بھی بھاگے. وہ سارے کمروں میں اپنے وہ ناچتے پھر رہے تھے. میں بھی شاید پاگل ہو گیا ہوں، فریدی نے کہا اور ایک سمت دوڑنے لگا. ایک کمرے میں پہنچ کے وہ ایک لحظے کے لیے رکا. وہاں ایک میز الٹی تھی، غالباً دیوار سے لگی رہی ہوگی. یہ ہتھکڑی لو. ڈی آئی جی نے اپنے ہاتھ میں جھولتی ہتھکڑی اس کی طرف بڑھائی. انسپکٹر نے آگے بڑھی اور ہتھکڑی نکال دی. فریدی دیوار سے لگے ہوئے ایک ریک پر زور آزمائی کر رہا تھا. دفعتاً ریک اپنی جگہ سے کھسک کر ایک طرف ہٹ گیا. سامنے دروازہ تھا. وہ چاروں دیوانہ وار اندر گھسے تھے. بڑا غلط طریقہ ہے بھائی. جناب والا، فریدی مڑ کے بولا، آپ محاصرہ کر کے تو پکڑ ہی نہیں سکتے تھے. اس عمارت کے نیچے سرنگوں اور تہہ خانوں کا جال بچھا ہوا ہے. گھبرائیے نہیں، میں جانتا ہوں وہ کہاں ہوگا. وہ ایک کشادہ سرنگ میں دوڑ رہے تھے. ارے لیکن سنو تو صحیح، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ڈی آئی جی ہانپتا ہوا بولا تھا. باٹم روڈ پہ نکلیں گے، موٹروں کے کارخانے کے پاس. گھبرائیے نہیں، مجھے یقین ہے وہ وہیں ہوگا. موٹروں کا کارخانہ اسی کا ہے. اس نے وہاں سے ایک موٹر لی ہوگی اور سیدھا ساگر مینشن گیا ہوگا. ارے مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ مسٹر کیو ہے. اس سرنگ میں دوڑتے وقت بھی نہیں. فریدی کے لہجے میں تمسخر تھا. ڈی آئی جی کچھ نہ بولا. ارے آخر اتنا ادھم مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک انسپکٹر بولا تھا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. فریدی بولا، ذرا تیز رفتار کیجیے اپنی. تھوڑی دیر کے بعد انہیں روشنی دکھائی دی اور پھر وہ 3 زینوں پہ ان کی نگاہ پڑی. دوسرے ہی لمحے وہ باہر تھے. وہ دوڑتے ہوئے جنرل موٹر گیراج تک آئے. کم از کم ڈی آئی جی کے لیے یہ نئی اطلاع تھی کہ وہ گیراج ڈاکٹر نارنگ کا تھا. گیراج کا منتظم باہر ہی مل گیا. ڈاکٹر صاحب آئے تھے؟ جی ہاں. تنہا تھے؟ فریدی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا. جی ہاں. اوہو، انہیں منع کیا تھا باہر جانے کو. کتنا خطرہ ہے ان کے لیے. وہ کدھر گئے ہیں؟ وہ ایک کار لے کے ادھر گئے ہیں. کوئی اور فالتو گاڑی ہے؟ جی ہاں. اور فون بھی ہے کیا؟ جی فون ہے. ہیلو کوتوالی، ڈی آئی جی آف انٹیلیجنس اسپیکنگ. ساگر مینشن کا فوراً محاصرہ کر لیا جائے، زیادہ سے زیادہ آدمیوں سمیت، فوراً، جلدی. ریسیور رکھ کر فریدی پھر باہر بھاگا. کار باہر کھڑی تھی. اس نے جھپٹ کر اسٹیئرنگ سنبھالا اور ایک بار پھر وہ راستے میں روانہ ہو گئے تھے. ارے اوفو، کتنا بے خوب بنے ہیں ہم لوگ. اس کی گرفتاری کے بعد بھی شاید کسی کو یقین آئے کہ یہی مسٹر کیو تھا. ڈی آئی جی نے بولا تھا. میرے پاس ثبوتوں کا بہت بڑا انبار ہے. اور حمید کہاں ہے؟ ارے پتہ نہیں ہوگا کہیں. اس بار میں نے اسے بھی دھوکے میں رکھا ہے. اور جنہیں میں نے کام پہ لگایا ان کو کچھ نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں. حمید کو بھی نہیں پتا. اور یہ مسٹر کیو کون ہے وہ تو بیچارہ اب بھی جعفری کی تلاش میں ہوگا. لیکن کیوں؟ اطمینان سے عرض کروں گا. اور اگر وہ نکل گیا تو بہت برا ہوگا فریدی. سائگر مینشن کے علاوہ وہ کہیں نہیں جا سکتا. یقین کی کوئی وجہ ہے؟ ہیڈ کوارٹر ہے. 5 دنوں سے متواتر اسی چکر میں ہوں اور یقین ہو گیا تو یہ فیصلہ کیا ہے. بڑی غلطی ہوئی. کیسی غلطی ہوئی؟ تم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ نارنگی مسٹر کیو ہے. اگر وہ انہیں دھوکہ دے کر نکل گیا تو مجھے یقین ہے کہ اگر پولیس پہنچ بھی گئی ہوگی تو شاید ہی ابھی عمارت میں داخل ہو سکی ہو. کیوں؟ وہاں مسٹر کیو کے 60-70 آدمی رہتے ہیں اور ڈاکٹر نارنگ کا ذہنی توازن فی الحال بگڑ ہی گیا ہے. ورنہ وہ اس طرح نہ بھاگتا. ظاہر ہے کہ وہ اتنا طاقتور آدمی ہو، محتاط بھی ہے. خود اس کے آدمیوں کو اس کا علم نہیں کہ مسٹر کیو کون ہے. اس نے ہر طرح سے اپنی مضبوطی کر رکھی ہے. اگر وہ اس طرح نہ بھاگتا تو اسے مجرم ثابت کرنے میں مجھے دانتوں تلے پسینہ آ جاتا. میں نے یہ ڈرامہ محض اسی لیے اختیار کیا تھا کہ اچانک ذہنی طور پہ وہ انتشار میں مبتلا ہو جائے اور گرفتاری کے وقت رد عمل کے طور پہ کوئی اضطراری حرکت کر بیٹھے. مگر مجھے اس کا گمان بھی نہیں تھا کہ وہ ہاتھ ہتھکڑیوں سے نکال لے گا. لیکن تم اس سے بھی زیادہ بھیانک ہو. ڈی آئی جی فریدی کا شانہ تھپکتا ہوا بولا. اگر خدا نہ خواستہ تم بھی غیر قانونی راستوں پہ چل نکلے ہوتے نا تو تم نے تو ہم لوگوں کے لیے ایک مستقل سردرد پیدا کر دیا ہوتا. فریدی ہنسنے لگا تھا. دفعتاً اس نے کار کی رفتار کم کر دی اور بولا، آپ سن رہے ہیں؟ ارے یہ تو مشین گنوں کی آواز ہے. وہ دیکھیے. فریدی نے سامنے اشارہ کیا. سڑک سنسان تھی اور سائگر مینشن کے چاروں طرف گولیاں برس رہی تھیں. پولیس؟ اس کا تو کہیں پتہ ہی نہیں تھا. فریدی نے بڑی پھرتی سے کار بیک کی اور اب وہ 2.5 گز اور آگے بڑھ جاتے نا تو کار گولیوں کی زد پر آ جاتی. فریدی نے کار کو
गली में मोड़ दिया था। आगे चल के एसपी से मुठभेड़ हुई। वो डीआईजी की तरफ झपटा। हमारे आने से कबल ही गोलियों की बारिश हो रही थी। वो घबराए हुए लहजे में बोला, पता नहीं कहाँ से उसके पास इतना मैकेनिज्म मौजूद है और कितनी लाशें साइगर मैंशन के सामने पड़ी। आइए आइए देखिए। एसपी उन्होंने लेके एक इमारत में दाखिल हो गया था। ऊपरी मंजिल पे पहुंच के उसने एक कमरे की रोशनदानों की तरफ इशारा किया। वो सब रोशनदानों से झांकने लगे थे। ये इमारत ठीक साइगर मैंशन के सामने थी। रोशनदानों से आंख लगाते ही फरीदी और उसके साथियों के मुंह से बैकवक्त अरे निकला। गोलियां साइगर मैंशन के उन तलों से निकल रही थी जो गालिबन बारिश का पानी निकलने के लिए लगाए गए थे। एक एक फीट के फासले पे निकले हुए थे और उसका झुकाव 75 डिग्री के जाविये से सड़क की तरफ था। गालिबन चौथी सिमत भी गोलियां बरस रही होंगी। साइगर मैंशन के ठीक नीचे फुटपाथ पे लाशों के ढेर थे। मगर लाशें, वो तो गोलियों की जद में नहीं थी। वहां उनका ढेर क्या माने रखता है। उफ़ो, इमारत का एक मकीन आगे बढ़ के बोला, अरे मुझसे पूछिए मेरे खुदा, मेरे हवास दुरुस्त नहीं। अरे वो लाशें साइगर मैंशन से गिरी हैं। लाशों का आबशार, खुदा की कसम कहता हूँ, लाशों का आबशार। वो इस तरह गिर रही थी जैसे बारिश हो रही हो। सबसे पहले लाशें गिरी और फिर इनसे गोलियां निकलने लगी। हाय मेरा भाई, जाने कहीं वो भी ना मारा गया हो। हाय मेरे खुदा, कुछ पता नहीं चलता। वो खामोश होकर उल्टे पांव दौड़ गया था और गोलियां बराबर बरस रही थी। फरीदी ने एक बार फिर फुटपाथ पे पड़ी हुई लाशों को देखा और नीचे उतर आया था तो उसने अपने साथियों को ठिकाने लगा दिया। उसने आहिस्ता से कहा, अब क्या किया जाएगा? फ़ोन, यहाँ इस इमारत में कोई फ़ोन है? वो तो होगा, लेकिन क्या होगा अब? मिस्टर क्यू, वो इस इमारत में मौजूद है। फ़ोन है यहाँ पे? जी हाँ, आइए आइए मेरे साथ। दोनों तेजी से उतरे। दूसरे ही लम्हे फरीदी की उंगली टेलीफोन के डायल पर चल रही थी। उसने रिसीवर उठा के कान से लगाया और बोला, हेलो हेलो, डॉक्टर नारंग से कहो कब तक गोलियां चलेंगी? फरीदी गरजा था। साइगर मैंशन का एक भी इंसान जिंदा ना बचेगा? मुझे मालूम है साइगर मैंशन एक सीधी सी इमारत है। वो पागल हो गया है। घुटी घुटी सी आवाज़ आई थी, मुझे बचाओ, मैं एक कमरे में फंसी हुई हूँ। दरवाजे पे एक बड़ी अलमारी आ गिरी है, मैं उसे हटा नहीं पा रही हूँ, मुझे बचाइए। तुम कौन हो? एक बेबस लड़की। उसे नहीं मालूम कि मैं जिंदा बच गई हूँ, वरना वो मुझे कभी नहीं छोड़ता। प्लीज़ बचाओ। क्या वो तन्हा है? हाँ, उसने सबको मार डाला और अब एक मरकजी मशीन पे बैठा सारी मशीनें कंट्रोल कर रहा है। खुदा रहा किसी तरह आओ। वो पागल हो गया है और मैं नहीं जानती कि इस मामले से उसका क्या ताल्लुक़ है। वो तुम्हारा मिस्टर क्यू है। तुम कंवल तो नहीं हो? जी हाँ, आप कौन है? कहाँ से बोल रहे हैं? फरीदी, चुपचाप पड़ी रहो। वो किस कमरे में है? लाइब्रेरी के करीब वाले कमरे में है जिसमें मशीनें फिट हैं। फरीदी साहब, खुदा के लिए मुझे बचाइए। उसने सबको मार डाला, नादिरा को, कर्नल की बहन को भी, लेकिन उसने तन्हा सबको मार डाला। ओह, बड़े खौफनाक तरीके से। उसने इमारत में दाखिल होते ही सबको इकट्ठा किया और कहा कि मिस्टर क्यू का हुक्म है कि तुम सब ऊपर चलो। फिर उसने उन सब को ऊपरी मंजिल पर ले जाके छत के सिरे पे खड़ा किया। खुदा की पनाह, मैं भी उनमें थी। फिर अचानक उसने ब्रेन गन उठाई और गोलियां बरसाने लगा। की आंखों में खून था, वो अंधा हो रहा था। मैं तो किसी न किसी तरह वहां से निकल गई और अब मैं इस कमरे में फंसी हुई गोलियों की आवाज़ें सुन रही हूँ। खुदा के लिए जल्दी पहुँचिए ना। अच्छा लड़की, सुनो, मैं आ रहा हूँ, चुपचाप वहीं पड़ी रहो। डीआईजी भी उसी कमरे में आ गए थे। उसने कहा, कैसे जाओगे? जिस तरह भी बन पड़े, जाना तो पड़ेगा। वो तन्हा है और एक मशीन के ज़रिए सारी बंदूकों को कंट्रोल कर रहा है। नहीं, इस हालत में भला मैं कैसे जाने दूंगा? मेरा ख्याल उसे थकने दिया जाए। लोग होशियार हो गए हैं और अब किसी के मरने की इम्कान नहीं है। डीआईजी ने उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा था, एक ज़िंदगी ख़तरे में है। वो एक ऐसी लड़की है जिससे हमें थोड़ी बहुत मदद मिली है। मैं उसे उसके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। देखो, पागल ना बनो, मैं आपका हुक्म ना मानने पर मजबूर हूँ। फरीदी ने पलट के उसे ऐसी नज़रों से देखा कि डीआईजी की गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी पागल की वीरान आंखों में देख रहा हो, बेहिस, खौफनाक। फरीदी हाथ चढ़ा के आगे बढ़ा, फिर दरवाजे में हायल हो गया। बराए करम हट जाइए, वहाँ तक पहुँचना कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ वो किस कमरे में है। इमारत मेरी देखी हुई है। वो पागलों की तरह गोलियां बरसा रहा है। लेकिन तुम जाओगे किस तरह? मैं चला जाऊँगा, आप परेशान ना होइए। वो 2-2 फीट के फासले पे जो तल लगे हुए हैं,
اور میں ان کے درمیانی فاصلوں کو ذہن میں رکھ کے چلوں گا تو گولیوں سے بچ سکتا ہوں. خطرناک، انتہائی خطرناک. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. لیکن اتنی دیر میں فریدی اس کو ایس پی کو دھکا دے کے باہر نکل گیا. پکڑو اسے، پکڑو، وہ پاگل ہے. ڈی آئی جی بے تابانہ اس کے پیچھے دوڑا. وہ لوگ پھر کھڑکیوں کے قریب آئے. انہوں نے فریدی کو نیچے فٹ پاتھ پر دیکھا. اسے تھوڑے فاصلے پہ گولیاں گر گر کے گرد غبار اڑا رہی تھیں. ڈی آئی جی نے اوپر سے اسے آواز دی لیکن اس نے سر اٹھا کر دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی تھی. اس کی نظریں پائپ پہ تھیں. پھر وہ چل پڑا. لوگ چیخ رہے تھے. پھر اس نے اتنی تیزی سے سڑک پار کی جیسے بجلی چمک گئی ہو. دوسرے فٹ پاتھ پہ پہنچ کے وہ مڑا اور ڈی آئی جی کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگا. ہے کوئی اس کی ٹکر کا؟ ڈی آئی جی ہنس پڑا تھا. یہ عجیب قسم کی ہنسی تھی، کچھ گلوگیر سی، جس میں شاید کچھ آنسوؤں کی نمی بھی شامل تھی. حقیقتاً اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں. زندہ باد بیٹے، زندہ باد. وہ ہاتھ مل کر بڑبڑایا. فریدی نچلے دروازوں پر نظر دوڑائی لیکن سب کے سب بند تھے. تیسری منزل کی ایک کھڑکی کھلی نظر آ رہی تھی اور اسی سے ملا ہوا ایک موٹا سا پائپ تھا جو کہ نیچے تک چلا آیا تھا. فریدی نے اپنے جوتے اتارے، کوٹ کی جیب سے ریوالور نکالا، پتلون کی جیب میں ڈالا اور کوٹ کو وہیں پھینکا. اور اب وہ پائپ کے ذریعے اوپر چڑھ رہا تھا. اب اسے بدقسمتی کہیے کہ جب وہ اوپر کھڑکی میں داخل ہو رہا تھا ریوالور اس کی جیب سے نکل کے فٹ پاتھ پہ جا پڑا. فریدی نے نیچے جھک کر دیکھا اور بولا جہنم میں جائے. کمرہ خالی پڑا تھا. وہ آگے بڑھا. پیروں میں جوتے نہیں تھے اس لیے وہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر بآسانی نقل و حرکت کر رہا تھا. عمارت کا پورا نقشہ اس کے ذہن میں تھا. دوسری منزل پہ وہ آ گیا. مشین گنیں اب بھی چل رہی تھیں. لائبریری کے قریب پہنچ کر وہ ایک لحظہ کے لیے رکا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا جس کا پتہ کنول نے دیا تھا. دروازہ کھلا ہوا تھا. ڈاکٹر نارنگ کی پشت دروازے کی طرف تھی اور وہ ایک پہیے کو تیزی سے گھمائے جا رہا تھا. فریدی پنجوں کے بل چلتا ہوا کمرے میں آیا اور پھر یک لخت ڈاکٹر نارنگ پر ٹوٹ پڑا. ڈاکٹر نارنگ زخمی سانپ کی طرح پلٹا اور پہیا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. دونوں ہی گتھ گئے تھے. ڈاکٹر نارنگ کسی پاگل کتے کی طرف فریدی کو بھنبوڑ رہا تھا. ایک تو ویسے ہی وہ کافی طاقتور تھا اور اس وقت کیا پوچھنا. دوسرے ہی لمحے میں فریدی کی قوت جواب دینے لگی تھی. گولیوں کی آوازیں بند ہو گئی تھیں. فریدی نے پوری قوت سے نارنگ کی گرفت سے نکلنے کی جدوجہد شروع کر دی تھی. خبردار نارنگ! دفتن دروازے کی طرف سے آواز آئی. الگ ہٹو ورنہ گولی مار دوں گی. کنول دروازے میں ریوالور لیے کھڑی تھی. نارنگ کے حلق سے عجیب طرح کی ڈراؤنی آوازیں نکلی اور فریدی کو بس اتنا ہی محسوس ہوا جیسا وہ بھی نارنگ ہی سے لپٹا ہوا کئی فٹ اوپر اچھل گیا. پھر اس نے کنول کی گھٹی گھٹی چیخ سنی. نارنگ ایک ہاتھ سے فریدی سے نپٹ رہا تھا اور دوسرے سے اس نے کنول کو دبوچ رکھا تھا. کنول کے ہاتھ سے ریوالور نکل چکا تھا. وہ کنول کو بری طرح سے دبا رہا تھا اور کنول کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو. فریدی نے بائیں ہاتھ سے ڈاکٹر نارنگ کی ناک دبا کے ایک زوردار جھٹکا دیا اور اس کا سر اس کی بائیں بغل کے نیچے آ گیا. فریدی کی گرفت سخت ہو گئی. دائنے ہاتھ سے وہ کنول کو الگ کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا. جب اس میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے چھلانگ لگا دی اور نارنگ کی گدی پر ایک گھوسا رسید کیا. اس نے کنول کو چھوڑ دیا اور وہ بے جان فرش پہ آ رہی تھی. ڈاکٹر نارنگ فریدی کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن فریدی اب کہاں چھوڑتا. اس کا دوسرا غصہ اس کے پیٹ پہ پڑا. اس کا سر فریدی کی گرفت سے نکل گیا تھا قبل اس کے کہ وہ سنبھلتا. گھوسا اس کی ناک پہ پڑا اور اس مرتبہ وہ کسی مرتے ہوئے بھینسے کی طرح ڈکرا کر چت ہو گیا تھا. دوسرے ہی لمحے فریدی اس کے سینے پہ سوار تھا اور اس کے نہ رکنے والے ہاتھ نارنگ کے چہرے پہ گھوسوں کی بارش کر رہے تھے. پولیس آ گئی تھی. ڈی آئی جی ساتھ تھا. فریدی نارنگ کو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا. نارنگ بے ہوش تھا. فریدی کسی شرابی کی طرح لڑکھڑا رہا تھا. قمیص تار تار تھی، بال بکھرے تھے، چہرے پہ کئی جگہ خون تھا. ڈی آئی جی نے اسے سہارا دینا چاہا لیکن وہ جھپٹ کے کنول کے پاس پہنچا جو بے حس و حرکت فرش پہ پڑی تھی. یہ زندہ ہے! فریدی پاگلوں کی طرح چیخا. جلدی کرو، اسے اسپتال لے جانا ہے، جلدی، نبض کمزور چل رہی ہے. بے ہوش نارنگ کی ہتھکڑیاں لگا دی گئی تھیں اور کنول کو ہٹانے کا بھی انتظام کر دیا گیا تھا. فریدی نے فاتحانہ انداز سے نارنگ کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی جو اسی کے چہرے سے پھیل رہا تھا. ڈی آئی جی اسے سہارا دیے ہوئے اپنے رومال سے اس کے چہرے کا خون خشک کر رہا تھا. اسے اسپتال بھجوا دیا؟ فریدی آہستہ سے پوچھ رہا تھا. ہاں تم مطمئن رہو، سب ٹھیک ہے. درندہ! فریدی نے نارنگ کی طرف دیکھ کر کہا اور وہ ایک ہاتھی سے بھی زیادہ طاقتور تھا.
پتہ نہیں کون کون سی حیوانی قوتیں رکھتا تھا، ایک زہریلے سانپ کی طرح ہپناٹائز بھی کر سکتا ہے۔ کرنل کی بہن کو اسی نے ہپناٹزم کے اثر میں لے رکھا تھا، اور وہ رائفل وہ بھی یہیں کہیں ہوگی، اور وہ بیچاری لڑکی نادرا، اس کی لاش بھی یہیں ہوگی۔ اچھا تم چلو یہاں سے، ڈی آئی جی آہستہ سے بولا تھا۔ اوپری منزل میں بھی کچھ لاشیں ہیں۔ اوہو چھوڑو نا، سب دیکھ لیا جائے گا۔ ڈی آئی جی اسے دروازے کی طرف دھکیلتا ہوا بولا تھا، مگر نہیں، سڑک پہ پچھلی طرف سے ہم چلتے ہیں۔ سڑک پہ مجمع تمہیں اور مجرم کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے۔ دونوں دروازے سے نکل کے سڑک پہ آ گئے تھے۔ میں شاید ننگے پیر ہوں، فریدی ہنس کر بولا، اور میرے جسم پر چیتھڑے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارا کوٹ اور جوتے کہاں رہ گئے۔ ریوالور اٹھا لیا گیا تھا۔ سڑک سے ساگر مینشن سے 125 لاشیں اٹھائی گئی تھیں۔ شہر میں ایک بار پھر خوف ہراس پھیل گیا۔ لوگوں کو اس کی خوشی تو ضرور تھی کہ انتہائی خوفناک مجرم گرفتار ہو گیا تھا، لیکن ساتھ ہی میں وہ دل گرفتہ بھی تھے کہ ایک دن میں 125 جانیں بھی گئی تھیں۔ زیادہ تر لوگوں نے اسے افواہ تصور کیا کہ مسٹر کیو ڈاکٹر نارنگ تھا، لیکن انہیں پھر یقین کرنا ہی پڑا۔ سارجنٹ حمید اور ناگر نے طالوت حبشی اور نادرا کی لاشیں شناخت کر لی تھیں۔ یہ خوبصورت داستان یہاں ختم کرتے ہوئے ریکویسٹ ہے کہ شیئر ضرور کیا کریں۔ تھوڑا سا 1 سیکنڈ ابھی میں آپ سے بول رہی ہوں، آپ پلیز لیفٹ میں نیچے دیکھیے نا، یہ تھمس اپ کا بٹن جو ہے اس کو آپ لائک کر دیجئے۔ لائک کرنے سے آپ کے چینل کی ریچ بڑھے گی۔ شکریہ۔